اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اور دو گستاخ قلندروں کا مقابلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، جب بابا صاحب سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی شبانہ روز کوششوں سے اجودن کے در و دیوار قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں سے گونجنے لگے تو ہر طرف مسلمانوں کی چہل پہل ہو گئی، تو بعض کم عقل لوگ محض حسد و بغض کی بنا پر بابا صاحب سرکار کی مخالفت کرنے لگے۔ ان میں پیش اجودن کے مرکزی مسجد کا پیش امام اور قاضی صاحب تھا۔ پہلے تو اس نے حکومت کے کارندوں کو بابا صاحب سرکار اور آپ کے فرزندوں کو ستانے پر اکسایا، اور پھر بابا صاحب سرکار کے ذوق سما پر طرح طرح کے اعتراض کرنے لگا۔ بابا صاحب سرکار کی وسیع القلبی کا یہ عالم تھا کہ وہ ان لوگوں کی حرکات کو متعلق خاطر میں نہ لاتے تھے اور نہ اپنا دل میلا کرتے۔ آپ کی شان بے اتنائی سے قاضی کا غصہ اور بھڑک اٹھا، اور اس نے سما کے جواز اور عدم جواز کے مسئلہ کی آڑ میں آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ چنانچہ اس نے ملتان کے علماء سے آپ کے خلاف فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اپنے خط میں علماء ملتان سے قاضی نے یہ پوچھا کہ کیا ایک شخص جو اہل علم میں سے ہے، راگ سنتا ہے اور وجد اور رقص کرتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ علماء ملتان نے قاضی کو تحریر کیا کہ اس شخص کا نام لکھو۔ قاضی نے بابا صاحب سرکار کا نام لکھ کر بھیج دیا۔ علماء ملتان نے حضرت کے خلاف فتویٰ جاری کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور قاضی کو لکھا کہ تو نے ایک ایسے درویش کا نام لکھا ہے جو تمام علوم شریعتی کا منتہا ہے، اور ہماری کیا مجال کہ اس کے قول و فعل پر اعتراض کریں۔ قاضی نہایت شرمندہ ہوا، لیکن اپنی شرارتوں سے باز نہ آیا، یہاں تک کہ اس نے ایک آوارہ گروہ لالچی قلندر کو آپ کے قتل پر مامور کر دیا۔ یہ شخص کپڑوں کے نیچے اپنی کمر میں ایک تیز چھری لگا کر آپ کے آستانہ پر جا پہنچا۔ اس وقت آپ عبادت میں مشغول تھے اور سجدے میں پڑے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس موجود تھے۔ حالت سجدہ ہی میں بابا صاحب نے فرمایا، یہاں کوئی موجود ہے؟ سلطان المشائخ نے جواب دیا، حضور آپ کا غلام نظام الدین حاضر ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا، یہاں ایک قلندر بھی کھڑا ہے جو کانوں میں سفید رنگ کے مندرے پہنے ہوئے ہے۔ سلطان المشائخ نے کہا، جی حضور۔ بابا صاحب نے تیز آواز میں فرمایا، اس شخص کی کمر میں چھری بندی ہوئی ہے اور یہ میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے، اسے کہہ دو کہ اپنی عاقبت خراب نہ کرے اور یہاں سے چلا جائے۔ اس سوال و جواب سے قلندر پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ دم دبا کر بھاگ گیا، اور قاضی سے جا کر کہا کہ بابا فرید کو قتل کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد قاضی کے ایما پر ایک پٹواری نے بابا صاحب سرکار کے فرزندوں کو ستانا شروع کر دیا۔ جب اس کی ایذا رسانی حد سے بڑھ گئی تو صاحبزادوں نے آپ کے پاس فریاد کی۔ اس دن اتفاق سے آپ حالت جلال میں تھے۔ فرزندوں کی داستان مظلومی سن کر اپنے عصائے مبارک کو اٹھایا اور زور سے زمین پر پٹک دیا۔ اسی وقت ظالم پٹواری کے پیٹ میں ایسا شدید درد اٹھا، بابا صاحب سرکار کے فرزندوں پر اپنی زیادتیاں یاد آ گئیں اس کو، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے بابا صاحب کی خدمت میں لے چلو۔ اسے حضرت کی خدمت میں لا رہے تھے کہ راستے ہی میں فرشتہ اجل نے آ دبوچا اور وہ ناکام اور نامراد اس دنیا سے رخصت ہوا۔ غرض اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے آپ کے خلاف قاضی کی تمام سازشیں ناکام بنا دی، اور آپ کے تمام دشمن اور حاسد خاموش ہو گئے۔ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گدڑی پوش قلندر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے کچھ دے دلا کر رخصت کرنا چاہا، لیکن وہ اس بات پر اصرار تھا کہ مجھے اپنی کنگھی دے دیں۔ بابا صاحب کے پاس یہی ایک کنگھی تھی اور مدت سے آپ کے استعمال میں تھی۔ آپ نے قلندر کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر وہ قلندر گستاخی پر اتر آیا اور نہایت کرخت لہجے میں آپ سرکار کو برا بھلا کہا اور کہنے لگا، اے شیخ، یہ کنگھی مجھے دے دو تاکہ مجھے برکت حاصل ہو۔ حضرت نے ضد ہو کر فرمایا، جا، مجھے تنگ نہ کر، خدا تیری برکت غرق کرے۔ اب قلندر
کلندر وہاں سے چل دیا اور جودن کے باہر ان دنوں ایک نالا بہتا تھا، اس کے کنارے پہنچا تو غسل کرنے کو جی چاہا، کپڑے اتار کر پانی میں گھسا اور غوطہ لگاتے ہی ایسا غرق ہوا کہ پھر کسی نے اس کا نشان نہ پایا۔ اسی طرح ایک دن حضرت باوا صاحب سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ مصروف عبادت تھے کہ ایک کلندر آپ کی خانقاہ میں آ گھسا اور نہایت درست اور گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا، تم نے یہ کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ خود خدا بنے بیٹھے ہو اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتے ہو۔ باوا صاحب سرکار نے بڑے پیار اور نرمی سے جواب دیا، بھائی میں نے ہرگز اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا اور نہ لوگوں سے اپنی کبھی پرستش کروائی، میں تو اس احکم الحاکمین کا ایک ناچیز بندہ ہوں، وہ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے مقبول بنا دیتا ہے۔ آمات الخلائق میں مجھ عاجز کی مقبولیت سب اسی مولائے کریم کی دین ہے۔ یہ کلندر حضرت کے حلم اور انکسار اور شیریں بیانی سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت اپنی گستاخی کی معافی چاہی، آپ نے اسے خندہ پیشانی سے معاف کر دیا اور وہ دعائیں دیتا ہوا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے رخصت ہوا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔